پنجابی شیخ جنوبی ایشیا کے شیوخ کی ایک ممتاز شاخ ہے۔ جنوبی ایشیا میں اسلام کی آمد کے بعد جن ہندوستانی اعلیٰ ذاتوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے بہت سے خاندان اور قبیلوں نے شیخ کا لقب اپنایا۔ شیخ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی قبیلے کے بزرگ یا عالم کے ہوتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں یہ لفظ ایک نسلی لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جسے عموماً مسلم تجارت پیشہ خاندان استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ جنوبی ایشیا میں مسلم حکمرانی کے آغاز 713 عیسوی سے مسلمان سرکاری افسر، فوجی، تجارت، سائنسدان، ماہرین تعمیرات، اساتذہ اور صوفیاء عالم اسلام کی مختلف علاقوں سے سفر کر کے جنوبی ایشیا کے مسلم علاقوں میں داخل ہوئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ بعد ازاں کچھ اعلیٰ ذاتوں برہمن اور کھتری نے پنجاب کے علاقے میں اسلام قبول کیا اور شیخ کا لقب اختیار کیا۔ ایسے افراد پنجابی شیخ کہلاتے ہیں۔ ان پنجابی شیوخ میں بیشتر افراد شہری ہیں، البتہ مغربی اضلاع میں کچھ خاندان ایسے بھی موجود ہیں جو اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ ان کے اصل پیشے کاروبار، تجارت اور عوامی خدمت ہیں۔ پنجاب میں عموماً انہیں ماہر اور ذہین تاجر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ 12ویں صدی کے اوائل میں بہت سے راجپوت خاندان بھی مسلمان ہوئے تھے، جنہیں اعزازی طور پر مسلم حکمرانوں یا پیروں نے شیخ کا لقب دیا تھا۔ راجپوتوں میں شیخ راجپوتوں ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی ایک اور مثال خواجہ شیخ کی ہے۔ سن 1947 عیسوی میں تقسیم ہند سے قبل کھتری ذات کے لوگ پنجاب کے تمام اضلاع میں رہتے تھے، تاہم ان میں زیادہ تر خاندان مغربی اضلاع میں آباد تھے۔ کھتری، راجپوت، گجر اور گھکر وغیرہ کے بہت سے خاندان مسلمان ہو گئے تھے۔ صدیقی اور قریشی شیوخ اور عباسی برادریاں انہی 9 مسلم خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تمام برادریاں پنجاب میں پنجابی شیخ کہلاتی ہیں اور سندھ میں سندھی شیخ۔ صدیقی شیخ اس وقت بھی بھارت کے شمالی علاقوں بالخصوص اتر پردیش اور ہریانہ میں بکثرت آباد ہیں، جبکہ بہار، مغربی بنگال اور حیدرآباد میں بھی کچھ شیخ خاندان پائے جاتے ہیں۔ سرسود برہمن بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ناموں کے ساتھ شیخ کا لقب استعمال کرنے لگے۔ تمام مسلم راجپوت جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا شیوخ کہلاتے ہیں۔ نیز چونکہ مغل حکمرانوں نے بعض راجپوت خواتین کو اپنے حرم میں شامل کر لیا تھا، اس لیے بعض موقع پر راجپوت اپنے ناموں کے ساتھ مغل بھی لگاتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ شیخ ہی کہلاتے ہیں۔ ہندو برہمن، چھتری، ٹھاکر، رانا، راٹھوڑ، بھٹی، چوہان اور راجپوتوں کے دیگر اشرف طبقوں نے اسماعیلی پیروں کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ اسماعیلی پیروں نے ان 9 مسلموں کو پنجاب کا مورثی لقب شیخ عطا کیا۔ نیز عرب میں ایران سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں میں جن افراد نے اسماعیلی مذہب اختیار کیا وہ پہلے سے سید تھے۔ انہیں بھی اپنی ذات تبدیل کرنا پڑی، کیونکہ اسماعیلی مذہب کے مطابق محض امام ہی سید ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صدیوں تک شیوخ کے ہندو اور مسلم دونوں کے درمیان عزت و وقار کا مرتبہ ملتا رہا۔ البتہ خواجہ برادری کے برعکس پنجاب کے اسماعیلی شیوخ زیادہ مشہور نہیں ہوئے۔ ناظرین، کھتری قوم کے افراد نے جب اسلام قبول کیا تو اپنا لقب خواجہ شیخ اختیار کیا۔ اس برادری کے بہت سے تاجر پیشہ مسلمانوں نے جنوبی ایشیا میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ تجارت پیشہ اروڑا اور کھوکھرین نامی ایک چھوٹی برادری اپنے آپ کو کھتری کہلاتی ہیں، لیکن در حقیقت اپنے اصل
تاریخ، تمدن اور زبان میں یکسر مختلف ہیں۔ اورورا اور کھوکھرین برادریاں ملتانی اور سرائکی زبانیں بولتی ہیں۔ قانون گو شیخ پنجاب کے تمام اضلاع میں آباد ہیں۔ ان کے مختلف خاندان ہیں۔ ان کے آباء و اجداد مسلم دور حکومت میں قانونی منصب دار تھے اور اسی لیے یہ قانون گو کے نام سے معروف ہوئے۔ صدیقی اور قریشی بھی شیوخ ہیں جو پنجاب میں آباد ہیں۔ یہ قبیلے بھارت کے شمالی علاقوں اتر پردیش، ہریانہ، بہار اور مغربی بنگال میں بھی آباد ہیں۔ ان کی مادری زبان اردو ہوتی ہے، البتہ بعض خاندان پنجابی زبان بھی بولتے ہیں۔ کشمیری شیخ ایک برادری ہے جو کشمیر اور پنجاب کے متفرق اضلاع میں آباد ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے درمیان اس برادری نے کشمیر سے ہجرت کی تھی۔ علامہ اقبال کا تعلق اسی برادری سے تھا۔ ان کے دادا شیخ رفیق نے 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے سیالکوٹ ہجرت کی تھی۔ اس قبیلے کے بعض معروف افراد کے نام کچھ یوں ہیں۔ احسان الہی ظہیر معروف اہل حدیث عالم ہیں۔ خواجہ محمد شریف لاہور عدالت عالیہ پنجاب کے 2009 کے مصنف اعلیٰ ہیں۔ ناظرین، شیخ ایک خاص پیشے کے پابند نہیں ہیں۔ شیخ کو 5 جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن میں سے 3 عرب تارکین وطن کی اولاد ہوتی ہیں۔ باقی 2 جماعتیں یہاں کے لوکل تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ شیخ زیادہ تر سبزی خور نہیں ہوتے اور ان کا عام کھانا چاول، مٹن اور سبزیاں ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ تھی IHC کی نئی سیریز۔ اس سیریز میں ہم آپ کو برِ صغیر کی مختلف کاسٹوں یا ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔